میدان میں اترے ہو اللہ نے تمہیں کامیابی دی، جس میدان میں تم گئے ہو اللہ نے تمہیں عزت کے تاج عطا فرمائے۔ آج ہم نے دیکھا ہے، جائزہ لے کے مطالعے کی بیس پر مت جائیے، آپ پریکٹیکل کی دہلیز پر قدم رکھ کے دیکھ لیجئے۔ آج ہر جگہ پیٹے جا رہے ہو، ہر جگہ مارے جا رہے ہو، ہر جگہ ظلم ہو رہے ہیں، ہر جگہ زیادتی ہو رہی ہے، ہر جگہ ذلیل ہو رہے ہو، ہر جگہ رسوا ہو رہے ہو، ہر جگہ بدنام ہو رہے ہو۔ اس کی وجہ صرف یہ آپس میں لڑنا، ایک دوسرے کا برا کرنا، ظلم کرنا، زیادتی کرنا، دلالی کرنا، حرام کمانا، حرام کھانا تمہاری زندگی کا شیوا بن گیا۔ ورنہ تم تو وہ تھے رات کو بھوکے سو جاتے تھے، حرام کھانا کبھی پسند نہیں کرتے تھے۔ زندگی بدل دی، دور بدل دیے، اپنے طریقے تم نے بدل کر رکھ دیے۔ اپنی زندگی میں آپ ذرا نظر تو ڈالیں، آپ کیا تھے اور آج کیا بن گئے۔ اپنی زندگی پہ غور تو کرو کہ تم کیا تھے اور آج کیا بن گئے۔ تمہارے حالات یہ تھے، جب تم راستوں سے گزرتے تھے دنیا تمہیں دیکھ کے ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو جاتی تھی۔ بے شک مسلمان آ رہا ہے، نبی کا غلام آ رہا ہے، مسجد کا نمازی آ رہا، قرآن پڑھنے والا آ رہا، نبی کا وفادار آ رہا۔ آج تم راستے سے گزرتے ہو، لوگ کہتے ہیں دلال جا رہا، حرام کھانے والا جا رہا، چور جا رہا، دوسروں کی زمین کو ہڑپنے والا جا رہا۔ خالی پڑے ہیں پلوٹ، پورا دن کرسی ڈالے بیٹھا، کوئی پلوٹ بکے اور میں دلالی ماروں۔ نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، دلالی کرنا بھی نہیں چھوڑیں گے، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، حرام کھانا بھی نہیں چھوڑیں گے۔ کس مصیبت میں آگے، کیا کرنا چاہ رہے ہو، کیا ثابت کرنا، اور پھر اوپر سے کہہ رہے ہیں مولانا صاحب بات سمجھ میں نہ آ رہی، پٹ کیوں رہے ہیں ہم کو، اوپر سے جتا رہے ہیں، پھر پٹ کیوں رہے ہیں بات۔ ارے تو پٹوا کون رہا یہ تو بتاؤ، پٹوا بھی تو تم ہی رہے ہو، ورنہ تمہارے اوپر کوئی ہاتھ اٹھا دے کسی کی مجال ہے کسی کی ہمت؟ کبھی نہیں ہوا ایسا۔ تم تو وہ قوم ہو، دہشت تھی تمہاری، دہشت تھی، لوگوں کے دلوں پر نہیں دلوں پہ حکومت تھی تمہاری۔ تم تو وہ قوم ہو، جنگلوں میں نمازیں پڑھی ہے تم نے، میدانوں میں نمازیں پڑھی ہے تم نے، اور جانتے ہو کون سی قوم ہو تم؟ میرے سرکار نے مدینے سے 2 غلام بھیجے تھے، ایک کا نام عمر، دوسرے کا نام علی ہے۔ کہا چلے جاؤ مدینے سے سفر کر کے، کہا جائے؟ میرے نبی نے فرمایا قرن ایک جگہ پڑتی ہے، اس علاقے میں میرا ایک دیوانہ رہتا، لو یہ میرا جبہ ہے، جا کے میرے غلام کو دے دو، نام اس کا اویس ہوگا، وہ تمہیں جنگل میں ملے گا۔ کہا حضور اس کی پہچان کیا ہوگی؟ کہا اس کے سینے پر سفید رنگ کا گول نشان ہوگا۔ کہا حضور وہ اندر کی بات ہے، ظاہر کی پہچان کیا ہوگی؟ کہا ظاہری پہچان یہ ہوگی وہ جنگل میں بکری چراتا ہوگا، اور اس کی شان یہ ہوگی سجدے میں ہوگا، سامنے شیر کھڑا ہوگا، رکوع میں ہوگا، سامنے بھیڑیا کھڑا ہوگا، قیام میں ہوگا، سامنے چیتا کھڑا ہوگا۔ کہا مطلب؟ کہا بس پہچان کر لینا، جسے دیکھ کر کے لوگ بھاگیں وہ غدار ہوں گے، اور جس کا کھڑے ہو کر شیر احترام کرے وہ وفادار ہوں گے۔ اللہ تاریخ اسلام بتاتی ہے میرے سرکار کا وہ جبہ جس کی تلاش کبھی علی کو رہی، کبھی عمر کو رہی، کبھی ابو بکر کو رہی، کبھی عثمان غنی کو رہی، میرے سرکار نے سارے یعنی کہ تحفے دوستوں کو بانٹ دیے، مگر جبہ کسی کو نہ دیا۔ علی سمجھتے تھے میرا ہے، عمر سمجھتے تھے میرا ہے، عثمان سمجھتے تھے میرا ہے، ابو بکر سمجھتے تھے میرا ہے، مگر نبی کہتے نہیں علی تمہیں نہیں ملے گا، ابو بکر تمہیں نہیں ملے گا۔ آج وہی جبہ عمر اور علی کے ہاتھ سے میرے سرکار نے قرن روانہ کیا، کہا جاؤ اویس نام کا آدمی ملے گا، یہ جبہ اسے دینا، پہچان ظاہری یہ ہوگی شیر چیتے ہاتھ باندھے کھڑے ہو۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ دیکھو پہچان، علی اور عمر دولے، چلو دیکھا تو کہ وہ کون ہے جس کے سامنے شیر چیتے کھڑے ہوں گے۔ رکھ دیا قرن میں قدم عمر نے، لوگوں نے چہرہ دیکھ کر کہا کون ہو؟ کہا ہمیں مت پوچھو ہم کون ہیں، یہ بتاؤ اویس کہاں ہے؟ لوگ بولے ہم نہیں جانتے اویس کون ہے، مگر ہاں ایک بندہ ہے اس علاقے میں، بدن پہ پھٹا ہوا کرتا رہتا ہے، اور بچے جب اس کے پتھر مارتے تو وہ پتھر جھاڑ
کے کہتا بچوں چھوٹے پتھر مارو کپڑے زیادہ نہیں ہیں، بڑے مارو گے خون زیادہ نکلے گا، چھوٹے مارو گے تو خون نکلنے کا خدشہ کم ہوگا، پتھر تو لگ کر تمہارا دل بھی رہ جائے گا اور نبی کے غلام کی نماز بھی قضا نہیں ہو پائے گی۔ اللہ اللہ، حضرت عمر کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی، علی کا تو دل تڑپ اٹھا۔ کون علی؟ جس کی طاقت کا یہ عالم کہ باب خیبر جس کو 40 مرد نہ اٹھا سکے علی نے 2 انگلیوں سے اکھاڑ کے پھینک دیا۔ اس علی کا آج قرن میں ایسا دل اکھڑا کہ پیروں میں لغزش آ گئی۔ حضرت عمر نے ہاتھ پکڑ کے کہا علی کیا ہو گیا؟ مولا علی بولے عمر مجھے سنبھالو، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ کون ہے وہ مرد قلندر؟ کون ہے وہ مرد قلندر؟ اتنا جب کہا تو عمر بھی رو رہے ہیں، علی بھی رو رہے ہیں، دونوں کی آنکھ میں آنسو۔ کہا بچوں پتا دو کہاں ہے؟ لوگ بولے قرن کے جوان آ گئے، بوڑھے آ گئے، بچے آ گئے، سب نے آ کر کہا ہم نہیں جانتے کون ہے مگر ایک پہچان بتا دیں۔ بولے کیا؟ کہا جہاں جھمگٹ شیروں کا ملے اور بیچ میں کوئی نمازی ملے پھر پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کون ہے، سمجھ جانا وہی اویس ہے۔ سبحان اللہ، زور سے بولو بھائی، سبحان اللہ، سمجھ جانا وہی اویس ہے۔ حضرت عمر دوڑ پڑے، حضرت علی دوڑ پڑے، جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ دور سے دیکھا کہ حضرت علی پکار کے کہتے عمر آؤ ادھر۔ کہا کیا ہوا؟ کہا دیکھو وہ پہاڑی کی چوٹی پر ایک بندہ خدا عبادت کر رہا ہے اور اس کی عبادت کا عالم دیکھ رہے ہیں ہم، تم بھی دیکھ لو۔ اللہ اللہ، جب قدم آگے بڑھائے تو ایک طرف شیر ہے، ایک طرف چیتا ہے، ایک طرف بھیڑیا ہے، پورے جنگل کے درندے ہاتھ باندھے دست بستہ کھڑے ہیں اور میرے رسول کا دیوانہ سجدے میں پڑا ہوا ہے، کبھی قیام میں ہے، کبھی رکوع میں ہے، کبھی سجدے میں ہے، کبھی قوما میں ہے، کبھی جلسے میں ہے، سلام پھیرے جا رہا ہے، نماز پڑھتے جا رہا ہے، سلام پھیرے جا رہا ہے، سجدے کرتے جا رہا ہے۔ حضرت علی بولے کب ہوگی نماز مکمل؟ عمر بولے کب ہوگی نماز مکمل؟ تم تو جمعہ بھی پڑھنے آ جاؤ جی، تو گور گور کا دیکھ رہا ہے جی تقریر لمبی نہ کر دے اور جسے کہیں نیند نہ آوے مسجد میں آ کے سو رہے آج اٹھ دے۔ ہاں امام صاحب کہہ رہے ہیں شرم نہ آ رہی، جمعے کے دن بھی سو رہا کہ بے حافظ جی سکون ہی اتنا ملے اللہ کے سکون مل لیا تجھے، نیند نکالنا آ رہا۔ سکون متقی کو ملتا، سکون حلال کھانے والے کو ملتا، سکون آدھی روٹی کھا کے پاؤں پھیلا کے نماز پڑھنے والے کو ملتا۔ تمہیں ملے گا سکون، اس کو کہتے ہیں نمازی۔ چاروں طرف درندے، بیچ میں مصطفیٰ کا غلام۔ سبحان اللہ، علی پہنچے، عمر پہنچے، جانے کے بعد جب حال دیکھا خدا کی قسم دیکھتے رہ گئے، دونوں کے دونوں کھڑے رہے، حضرت عمر بھی حضرت علی بھی۔ جب انہوں نے سلام پھیرا اور سلام پھیر کر جب مصلی کی تہ بنائی، خدا کی قسم مدینے کی طرف رک کر کے کچھ دیر چھپ کر کھڑے ہوئے، شیر الگ گیا، بھیڑیا الگ گیا، چیتا الگ گیا، دیگر درندے الگ گئے۔ انہوں نے نظر اٹھائی، سامنے علی تھے، سامنے عمر تھے، زندگی کی پہلی ملاقات تھی، اس لیے کہ مدینے گئے ضرور تھے مگر ملاقات میرے رسول سے بھی نہ ہوئی تھی، اس لیے کہ گھر میں ماں رہتی تھی، ماں، اور ماں کا وہ خدمت گزار تھا یہ بندہ۔ خدا کی قسم کہ جس نے صبح شام اپنی ماں کے قدموں میں گزارے تھے تو ماں نے ہاتھ اٹھا کے کہا تھا اے بیٹے میرے دامن میں کچھ اور تو نہیں ہے مگر ایک چیز تجھے دے کے جا رہی ہوں، دنیا میں بھی تو نبی کے ساتھ رہے گا، حشر میں بھی تو نبی کے ساتھ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار مدینہ، مسلک اعلی حضرت قاری اقبال صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اتنا کہا تھا ماں نے، یہ ماں کے جملے ہیں، یہ ماں کی زبان ہے، یہ ماں کے لب ہیں۔ خدا کی قسم اندازہ دیکھیں،
ماں کی دعاؤں کا کہ بارگاہ مصطفیٰ میں ایسا قبول ہوئے، ایسے قبول ہوئے کہ ہزاروں کے بیچ میں مصطفیٰ جان رحمت نے کھڑے ہو کے حضرت اویس قرنی کا ذکر فرمایا. حضرت علی آگے، حضرت عمر آگے. زندگی کی پہلی ملاقات مگر مسلح اٹھائے اور اٹھا کر مسلح ایک طرف رکھا اور دوڑ کر آگے ان دونوں کے پاس آ کر کہا میں نہیں جانتا تم کون ہو مگر خدا کی قسم مجھے تمہارے جسم سے نبی کے مدینے کی خوشبو آ رہی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، زور سے بولو بھائی. سبحان اللہ. اے نہیں جانتا کون ہو، تمہارے جسم سے میرے رسول کے مدینے کی خوشبو آ رہی ہے. کیا سچ میں تم مدینے سے آئے ہو؟ اتنا جب کہا تو علی رو دیے، عمر رو دیے. کہا تم نے خوشبو سے کیسے پہچان لیا؟ حضرت اویس بولے مت پوچھو، یہ اندر کی بات ہے. یہ بتاؤ آئے کون، کیوں ہو اور تھوک ہو کون؟ اتنا جب کہا تو سنو سنو. کہا میرا نام عمر ہے اور یہ سامنے داماد مصطفیٰ حضرت مولا علی ہے. آئے کیوں ہو؟ کہا صرف ایک بات بتا دو، کیا تمہارا ہی نام اویس ہے؟ آنکھ سے آنسو نکل گئے. کہا ہاں میرا ہی نام اویس ہے. حضرت علی نے ہمت کی. کہا اگر تکلیف نہ ہو تو اپنے سینے کے بٹن ہٹائیے. میرے سرکار نے ایک نشانی بتائی تھی، ہم اس نشانی کو دیکھ لیں. اچھا دنیا والے میرے نبی کے علم غیب پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، پیمانہ ہاتھ میں لے کے میرے سرکار کی ذات کو ناپنے نکل رہے ہیں. کہا مدینہ اور کہا قرن. حضرت علی کے کہنے سے جب کرتے کا بٹن کھولا تو جتنا نشان میرے نبی نے بتایا تھا اتنا ہی نشان اویس قرنی کے سینے پہ نظر آ رہا ہے. حضرت عمر ہاتھ اٹھا کے بیل بولے میرا خدا بھی سچا ہے، میرا رسول بھی سچا. اللہ اللہ قربان جائیے. اتنا کہنا تھا. خدا کی قسم کہا اویس اپنے بٹن لگا لو. اس سچائی سامنے آ گئی، حقیقت کھل گئی. نہ تیرا جواب ہے نہ تیرے نبی کی تیرے لیے محبت کا جواب. تم ہی اویس ہو نا. گردن جھکا کے بولے الحمدللہ میں اویس ہوں. کہا تم دونوں؟ ہاتھ رکھ کر کہا یہ عمر ہے اور میں علی ہوں. یہ عمر ہے میں علی ہوں. اتنا سنا تو رو دیے حضرت اویس. رو کر کہا عمر علی زندگی میں ایک چیز دے کے جانا. کہا کیا؟ بولے جب قیامت کا دن ہو تو میرا حشر علی اور عمر کے بیچ میں ہو جائے. حضرت عمر بولے اویس ہم سے کہہ رہے ہو؟ ہم کیا کہنے آئے ہیں وہ سنو. کیا کہو گے مجھ سے؟ جنگلوں میں رہتا ہوں، غریب آدمی ہوں، میرے پیچھے اور آگے کوئی نہیں ہے، تنہا زندگی ہے میری، جانوروں کے بیچ میں جیتا ہوں میں، دنیا پتھر مارتی ہے مجھے. علی رو کے بولے ان پتھروں پہ نظر مت ڈالو، تم کو تمہارے نبی نے قبول کر لیا ہے. حضرت اویس کے سامنے خرقہ نکالا علی اور عمر نے، جبہ نکالا جس کو پہن کر میرے آقا جمعے کا خطبہ دیتے تھے. وہ جبہ نکال کر میرے نبی کے غلاموں نے کہا لو اویس اس کو پہن لو. کیا ہے یہ؟ کہا تمہارے نبی نے تحفہ بھیجا، تمہارے نبی کا جبہ ہے. حضرت اویس قرنی نے سر پر رکھا، آنکھوں پر رکھا، لبوں پر رکھا، اپنے سینے پر رکھا اور رونے لگے. علی بولے رو مت، اس کو پہن لو. سبحان اللہ. حضرت اویس بولے مت کراؤ ایسا، جب نبی نے دیا ہی ہے تو کہیں اور استعمال ہوگا. کہا نہیں، جو نبی نے کہا وہ سن لو. کہا کیا؟ بولے نبی نے فرمایا ہے حضرت اویس سے جا کے کہنا اس جبے کو پہن کے میری گناہگار امت کے لیے مغفرت کی دعا کر دے. ایسی شان ہوگی اس مرد قلندر کی جس سے امت کی مغفرت کی دعا میرا رسول کرا رہا ہو. اللہ اللہ. حضرت اویس قرنی نے جبہ سینے لگایا، مصلی پہ سر جھکایا، خدا کی بارگاہ میں رونا شروع کیا. ادھر اویس رو رہے ہیں، ادھر درندے رو رہے ہیں، پرندے رو رہے ہیں، جانور رو رہے ہیں، ادھر یہ دعا کر رہے ہیں، مخلوق آمین کہہ رہی ہے. رب کی رحمت کو جوش آ گیا، ایسا جوش آیا
مشیت کا نقیب بولا میرے اویس سے کہہ دو اپنا سر اٹھا لے، میں نے اپنے محبوب کی بہت سی گناہگار امت کو اویس قرنی کی دعا کی برکت سے بخش دیا ہے۔ اللہ اللہ، حضرت اویس کا سر جھکا ہوا ہے سجدے میں۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، یہ بات یہاں تک آ گئی بیچ میں تب میں نے یہ واقعہ سنا دیا۔ واقعہ سنانا مقصد نہیں تھا، یہ بتانا مقصد تھا۔ جب تم نمازی تھے تمہارے آگے پیچھے شیر چلتے تھے، جب تم غلام مصطفیٰ تھے تمہارے آگے پیچھے درندے چلتے تھے، جب تو تم عاشق رسول تھے دنیا تمہارے قدموں کی دھول ہوا کرتی تھی۔ آج دنیا تمہارا مذاق بنا رہی ہے، آج دنیا تمہیں دیکھ کے ہنس رہی ہے۔ ایک تو نماز پڑھنے جاتے نہیں، اور اگر کرم جرم میں چلا بھی جا تو نیت باندھ کے دوسروں کو دیکھ رہا۔ ہاں ادھر ادھر کو دیکھ رہا۔ ارے ایک نمازی تو ایسا ہے اپنے علاقے میں، میں گاؤں کا نام نہ لوں گا، اس کونے پہ کھڑا اور اس کونے پہ جا کے وہ سامان کیا ہو گیا تمہیں؟ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہو؟ کیا بننا چاہ رہے ہو؟ کیا ثابت کرنا چاہتے ہو اپنی زندگی میں؟ کیا ہو گیا؟ کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ کیا تمہیں مرنا نہیں ہے؟ کیا تمہیں قبر میں جانا نہیں ہے؟ خوف خدا نہیں تمہارے سینوں میں؟ اللہ کا خوف نہیں تمہارے سینوں میں؟ رسول کا پیار نہیں تمہارے سینوں میں؟ یہی وجہ ہے جو تم پٹ رہے ہو، مارے جا رہے ہو۔ جب تک تم مسجدوں کے نمازی تھے، جب تک تم اپنے ماں باپ کے فرما بردار تھے، جب تک تم دین کی تابعداری کر رہے تھے، جب تک اللہ اور اس کے رسول کی سچی اتباع کی تھی تم نے، خدا کی قسم بادشاہت کر کے گئے ہیں، بادشاہت کر کے گئے ہیں آپ، حکومت کر کے گئے ہیں آپ، سلطنت کر کے گئے، چلا کے گئے ہیں آپ، عزت کے ساتھ جی کر گئے ہیں آپ۔ آج تو کوئی بھی نہیں آپ کے پاس۔ آپ کہو گے اس کا ثبوت کیا ہے تو ثبوت لے لو۔ میرے رسول کے ایک صحابی ہیں حضرت لبابہ، مدینے میں رہتے تھے، مالدار بہت تھے، ہزاروں بکریوں کے مالک تھے۔ اس زمانے میں جس کے پاس 1000 بکریاں ہوتی تھی عرب میں، وہ عرب کا بڑا امیر کہلاتا تھا۔ حضرت لبابہ بڑے امیر تھے۔ میرے آقا نے مدینے میں اعلان کر دیا، آؤ آؤ میرے غلاموں، جنگ کے لیے ضرورت ہے، چلو جنگ لگو، لڑو اسلام کے لیے۔ خدا کی قسم اتنا کہا، جوک در جوک لوگ آ گئے میرے نبی کے قدموں میں۔ آقا نے میدان جنگ میں روانہ کر دیا، اتر گئے رسول پاک کے دیوانے میدان جنگ میں۔ جیسے ہی اترے میدان جنگ میں، اللہ نے عزت دی، اللہ نے کامیابی دی، اللہ نے فتح دی مسلمانوں کو۔ جیت کر جب نبی کے پاس آئے، میرے سرکار نے مبارکباد پیش کی۔ حضرت لبابہ جو تھے یہ کسی مجبوری کے تحت جنگ میں نہیں گئے، غور سے سنیے گا، جنگ میں کسی مجبوری کے تحت نہیں گئے۔ جب میرے نبی کے کہنے سے یہ جنگ میں نہیں گئے، جانتے ہو انجام کیا ہوا؟ جب یہ اپنے گھر میں داخل ہوئے تو ان کی بیوی نے چہرہ پھیر لیا، ان کے بیٹوں نے چہرہ پھیر لیا، ان کی بیٹیوں نے چہرہ پھیر لیا۔ ان کے گھر میں جو 1000 بکریاں پلتی تھی، جو ان کا چہرہ دیکھ کر ادھر ادھر کھڑی ہو جاتی، بھاگنے لگتی، آج ان بکریوں نے چہرہ پھیر لیا۔ حضرت لبابہ بولے بات کیا ہے؟ بیوی الگ، میری بیٹی الگ، میرا بیٹا الگ، میرے گھر کی بکریوں نے چہرے پھیر لیے۔ شہر میں نکل گئے، مدینے میں بستی میں۔ جیسے ہی مدینے میں نکلے، صحابہ نے منہ پھیر لیے، لوگوں نے دروازے بند کر لیے، جو ان کے کہنے سے آگے پیچھے ہو جاتے تھے آج وہ سب کے سب راستہ بدلنے لگے۔ حضرت لبابہ کو بڑا افسوس ہوا، بات کیا ہے؟ مدینہ الگ ہے، جانور الگ ہیں، میری بیوی الگ، میرے بیٹے الگ، میری بیٹی الگ، سب نے مجھ سے رخ پھیر لیا۔ آخر ایسی کون سی خطا کر بیٹھا ہوں میں؟ تاریخ اسلام بتاتی ہے 3 دن مدینے میں روتے پھرے، پھر سے اپنے گھر میں مدینے میں گئے۔ جیسے ہی گھر پہنچے، بیوی قریب نہ آئی، بیٹی قریب نہ آئی، بیٹا قریب نہ آیا۔ مدینے والوں نے بولنا پسند نہ کیا، مسجد میں جاتے واپس چلے آتے۔ 3 دن کے بعد اپنے کیے پر افسوس ہوا، ہو سکتا ہے میں نے جو نبی کا کہنا نہیں مانا، اپنے رسول کے کہنے سے جو میں جنگ میں نہیں گیا، اسی لیے آج مجھے یہ سزا دی جا رہی ہے۔ بڑی غور سے سننا، رامپور بیلا والوں جملے غور سے سنو۔ 3 دن کے بعد مسجد نبوی میں آئے، صحابہ کو روک کے کہا مجھے معاف کرا دو میرے نبی سے، مجھے معاف کرا دو میرے نبی سے، مجھے معاف کر دو، تم سب نبی کے غلام، کوئی مجبوری تھی، میں جنگ میں نہیں گیا، ہاں
ہاں ایک جگہ مجھ سے ایک کمی رہی ہے، مجھے اپنے رسول کو بتانا تھا، میں اپنے آقا کو بتا نہ سکا، معاف کرا دو۔ صحابہ کرام بولے ہم کیا کریں، اپنے نبی سے بولو، تمہارے نبی تم سے اس معاملے میں بات کریں گے۔ انہوں نے اپنے کیے پر وہ افسوس کیا کہ اپنے ہاتھوں کو مسجد نبوی کے ستون میں بندھوا دیا، اور بندھوانے کے بعد مسجد نبوی کے ستون میں 3 دن تک زارو قطار روتے رہے، نہ کھایا نہ پیا نہ سوئے نہ آرام کیا، بے چین مسجد نبوی کے ستون سے ایسے تڑپ رہے تھے جیسے بغیر پانی کے مچھلی تڑپتی ہے۔ حضرت لبابہ کو جب 3 دن تڑپتے ہو گئے، خبر میرے رسول کو ملی۔ ایک بات یاد رکھنا ہمیشہ، جتنا درد تمہارا تمہارے نبی کو ہے کسی اور کو نہیں ہے۔ بے شک جی، حق بات ہے۔ یارے یہ تو ہم اور آپ ہیں کہ بھول گئے ہم اور آپ اپنے نبی کو، ورنہ تم تو اس رسول کے امتی ہو جس نے ظاہری طور پر دنیا سے وصال کرتے ہوئے حضرت اسرائیل کا ہاتھ روک دیا تھا۔ تمہاری میری روح پاؤں کے انگوٹھے کے ناخن سے نکالی جاتی ہے، ہر انسان کی روح ایسے ہی نکلتی ہے۔ میرے سرکار کی روح جب تھوڑی دیر کے لیے جسم سے الگ کی گئی تو حضرت اسرائیل نے پیر کے انگوٹھے سے نہیں اپنا ہاتھ نبی کے سینے پر رکھا تھا، اس لیے کہ رب نے کہا تھا اسرائیل امتی اور ہے، نبی اور ہے، امام اور ہے، مقتدی اور ہے، آقا اور ہے، غلام اور ہے، بھکاری اور ہے، داتا اور ہے۔ اے اسرائیل، اس انداز میں میرے محبوب کو لانا جو آج تک نہیں سمجھے، آج سمجھ جائیں کہ میرے حبیب کا مقام کیا ہے۔ اللہ اللہ، حضرت اسرائیل میرے نبی کے پاس ہیں، اپنا ہاتھ میرے آقا کے سینے پر رکھا، جیسے کہ سینے پہ ہاتھ رکھا میرے آقا کی روح پرواز کرنے۔ رامپور بھیلا والو، میرے آقا کو ٹھنڈک محسوس ہوئی، ایک سبکی لی میرے آقا نے، جیسے ہی سبکی لی حضرت اسرائیل بولے آقا معافی چاہتا ہوں، کیا تکلیف ہوئی؟ میرے نبی مسکرا کے بولے نہیں نہیں اسرائیل، مگر سنو کیا تکلیف بھی ہوتی ہے؟ اتنا جب کہا اسرائیل عرض کرتے یا رسول اللہ بہت تکلیف ہوتی ہے اس وقت۔ نبی فرماتے مجھے تو نہیں ہوئی، مگر اسرائیل کام روک تو یہی، بعد میں میری روح کا کام آگے بڑھانا۔ کہا کیا کرے؟ کہا میرے رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کر دو، آج جتنی تکلیف چاہو مجھ محمد کے سینے پہ دے دو، قیامت تک میرے امتی کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے۔ میرے آقا کی شان دیکھیں، خدا کی قسم اتنا کہا، مشیت کا نقیب بولا، رب کی رحمت مچل اٹھی، میرے حبیب سے کہہ دو جو ان کا ہوگا اسے تکلیف نہیں دی جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار مدینہ، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ روح مصطفیٰ کو ایک لمحہ کے لیے جسم رسول سے باہر کیا گیا، 70,000 فرشتوں کے جھمکٹ میں شفاف چادر اور رحمت والے کپڑے میں لپیٹ کر میرے نبی کی روح پہلے آسمان پر گئی، استقبال ہوا، دوسرے پر گئی، استقبال ہوا، تیسرے پر گئی، استقبال ہوا، 7 آسمانوں سے عرش بری پر گئی، استقبال ہوا، بارگاہ مولا میں پہنچے، استقبال ہوا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا عرش بری پر تیرے حبیب کی روح رکھتے ہیں؟ رب نے فرمایا نہیں، یہاں تو میرے حبیب کا پہلے ہی قدم آ چکا ہے، پہلے آسمان پر رکھ دے۔ کہا نہیں، یہاں تو میرا حبیب سیر کر چکا ہے۔ فرمایا عرض کیا فرشتوں نے مولا جنت میں رکھ دے، آواز آتی ہے جنت کی سیر و تفریح ہم نے اپنے حبیب کو کرا دیا ہے۔ فرشتے عرض کریں مولا وہ کون سی جگہ ہے جہاں تیرے حبیب کی روح کو رکھے؟ پروردگار فرماتا ہے فرشتوں زمین و آسمان کے مابین ہم نے کوئی جگہ نہیں بنائی جہاں حبیب کی روح رکھی جائے گی۔ مولا کہاں رکھے؟ رب نے فرمایا جہاں سے لائے ہو وہی واپس لے جاؤ، اس لیے کہ اپنے محبوب محمد کے سینے کے علاوہ اس روح رکھنے کے لیے ہم نے دنیا میں کوئی جگہ بنائی نہیں ہے۔ بریلی سے اعلیٰ حضرت بولے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے
ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ. سنیے میرے آقا کی روح ہے ایک لمحہ کے لیے نکلی جہاں سے نکالی تھی وہیں پر داخل جی. کتنا پیار نبی ہے کو ہے تم سے. تمہاری ماں تمہارا باپ تم سے اتنا پیار نہیں کرتا جتنا امتی سے نبی پیار کرتا ہے. زور سے بولو بھائی, دل سے بول کے دکھاؤ, دل سے. میرے نبی کو پیار تھا, تڑپ گئے حضرت لبابہ کے بارے میں سن کے. آقا غلام تڑپ رہا مسجد میں, 3 دن ہو گئے آ کر روتے ہوئے. میرے آقا نے سنا تو سن کے میرے آقا بے ساختہ چل پڑے. مسجد نبی میں آ کے دیکھا حضرت لبابہ کی داڑھی طرح آنسوؤں میں, کرتا طرح آنسوؤں میں, زمین پر گر رہے ہیں آنسو. میرے سرکار نے دیکھا, خدا کی قسم اپنے ہاتھوں سے ان کے بندھے ہوئے ہاتھوں کو کھول دیا. زور سے بولو بھائی, کھول دیا. میرے آقا نے ان کا چہرہ صاف کر دیا. غلام قدموں میں گرا, آقا معاف کر دیجئے, آقا معاف کر دیجئے, آقا معاف کر دیجئے. نبی نے دست نبوت ان کے سر پہ پھیرا, کہا جا جا لبابہ تیری اولاد انتظار کر رہی ہوگی. حضرت لبابہ کہتے جہاں بی بی چہرہ پھیر رہی تھی, بیٹیاں بھاگ رہی تھی, بیٹے الگ ہو رہے تھے, جانور منہ چھپا رہے تھے, مصطفیٰ نے جب معاف کیا اور جب اپنے گھر میں آیا بی بی قدموں میں گر گئی, بیٹی قدموں میں گر گئی, بیٹے قدموں میں گر گئے, بکریاں دیکھ کر کھڑی ہو گئی. میری سمجھ میں آ گیا طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار, اپنی ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی. وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب تک نبی راضی ہے, ماشاءاللہ بہت خوب. جب تک نبی راضی ہے, جزاک اللہ. جب تک نبی خوش ہیں, زور سے بولو, سبحان اللہ ہاتھ اٹھا کے بولو, سبحان اللہ. جب تک نبی خوش ہے دنیا خوش ہے آپ سے. جی. اور جس دن نبی خوش نہیں ہے پٹو گے, جی. مارے جاؤ گے, خون بہائے جاؤ گے, گرائے جاؤ گے, ظلم کیے جاؤ گے, زیادتی کی جائیں گی, ذلیل کیے جاؤ گے, رسوا کیے جاؤ گے. خیریت اس میں ہے نبی کو منا لو تاکہ دنیا تم سے راضی ہو جائے. سبحان اللہ. بہت خوب. سوال یہ ہے کہ نبی مانیں گے کیسے؟ جی. یہ بھی ایک بات ہے نا سمجھنے کی. نبی مانیں گے کیسے؟ زور سے بولو, نبی تو مثال یہ ہے جس ماں نے تمہیں دودھ پلایا اور جس باپ نے تمہیں پالا, ٹھیک ہے, باپ کہتا ہے کہ ایک پھلا جگہ بیٹھنے مت جائیے, تم وہاں چلے جاؤ, باپ راضی ہوگا یا ناراض؟ ٹھیک. ماں کہتی ہے بیٹے پھلا جگہ مت بیٹھے کر, وہاں بیٹھنے سے برائی آئے گی, تم بیٹھنے جاؤ گے, ماں ناراض ہوگی یا راضی؟ ناراض. اسی لیے مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جی. زور سے بولو, جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز. الصلاۃ معراج المومنین, مومنین کی معراج ہے نماز. الصلاۃ مفتاح الجنہ, جنت کی چابی ہے نماز. نبی کہتے ہیں نماز پڑھو میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی, نماز پڑھو جنت کی چابی ملے گی, نماز پڑھو اللہ سے بات کرنے کا موقع ملے گا. اب تم پڑھتے ہی نہیں, تم جاتے ہی نہیں, تم مسجدوں میں جھانکتے نہیں. سوال یہ ہے کہ جب مسجدوں میں نہیں جا رہے تو مسجد تو نماز پڑھنے کے لیے ہے. اب اگر مسجد پہ کوئی پتھر مارے تو لڑتا کیوں ہے؟ کیوں لڑتا ہے دنیا سے؟ جب تیرا کوئی مطلب نہیں, لینا نہیں, دینا نہیں, تو کیا ہو رہا مسجدوں میں ہونے دے. جی. اصل مقصد مسجد کا یہ ہے, ضروری نہیں ہے کہ 4 مالا بنی ہوئی ہو مسجد. مسجد کچی ہو, چھپر کی ہو, نمازی بن جا. ارے آج ہے پکی مسجدیں, ابو بکر نے
छप्पर के नीचे नमाज पढ़ी, उमर ने छप्पर के नीचे नमाज पढ़ी, उस्मान गनी ने मस्जिद नबवी के छप्पर के नीचे नमाज पढ़ी, मौला अली ने मस्जिद नबवी के छप्पर के नीचे नमाज पढ़ी। जब बारिश होती थी तो मिंबर पे पानी टपकता और मिंबर से चल के पानी सारी मस्जिद में आ जाता। सहाबाए किराम अपने कुर्ते निकाल निकाल के पानी खुश्क करके तब मुस्तफा की मोहब्बत में नमाज़ें पढ़ा करते। तुझे संगे मरमर पर सजदे नहीं होते? ठंड के मौसम में गद्दों पर सजदे नहीं होते? अब फिर कहते हो मौलाना साहब हम मर गए। जलसों का मकसद कोई और नहीं, जलसों का मकसद है तुम्हें इंसान बनाना। अरे मैं तो ये कह रहा हूं सुकून से टुकड़े खा रहे हो घर में बैठ के, ये बड़ी बात है। अरे वरना तुम जैसी कौमें बंदर कर दी गई, चेहरे बिगाड़ दिए गए, मस्ख कर दिए गए, बारिश पत्थरों की हो गई, अल्लाह ने उन्हें पानी में बहा दिया, कौमों को मिटा के रख दिया, बर्बाद करके रख दिया, नेस्तो नाबूद करके रख दिया। ये तो करम है मुस्तफा जान रहमत का। तुम्हें टुकड़े नसीब नहीं होते। आज जो तुम्हें टुकड़े मिलते हैं तो बरेली के आला हजरत के जुमलों में सुनो, ला बरब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उससे मिला, पट्टी है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। तुम इस लायक नहीं थे जी, किसी का सदका खा रहे हो तुम, किसी का सदका है तुम्हारे पास। और एक बात सुनना, ये गांव मेरा है, तुम मेरे और मैं आपका हो। दिल की बातें उनसे होती हैं जिनसे कुछ रिश्ते हो। सच बात बताऊं, मैं मिंबर रसूल पर बैठा हूं, ये आकिल रजा हैं हाजी साहब, फोन कहते मेरे पास कितने विचारों से मेरी बात शाहिद साहब की, सारी कमेटी बड़ी लाजवाब है भाई इस गांव की जी, बहुत लाजवाब है। एक वक्त वो है, कई साल जा रहा हूं, हमने अपने हाथों से कई कई बच्चों के दस्तार बांधी है यहाँ जी, सुभान अल्लाह। फिर यकीन है अल्लाह की रहमत से के बंदे की इंशाअल्लाह। हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। आज की रात मैंने अपने सोने के लिए रखी थी, 2.5 महीने हो गए मुझे रोजाना तकरीर करते, एक दिन भी मेरा खाली नहीं है 2.5 दिन में, 2.5 महीने में। ये रात सोने रखी थी, मेरी कल की तकरीर बलरामपुर में है जी जी। अभी अभी मैं स्टेशन पहुंचूंगा, रात में ट्रेन पकड़ के लखनऊ और वहां से कार उठा के 300 किलोमीटर बलरामपुर मुझे जाना। मैंने सिर्फ इसलिए रात रखी थी कि मैं सोऊंगा। अपनी आराम की रात भी दी है आपको। एक दर्द की बात बता दूं मैं तुम्हें, खुदा के वास्ते और खुदा के रसूल के वास्ते अपनी जिंदगी बदल लो, वरना तुम्हारी दास्तानें तक ना होंगी दास्तानों में। अल्लाहू अकबर। बहुत अजीब रास्तों से सफर कर रही है मेरे रसूल की उम्मत। दुनिया तुम्हें उठा के खाना चाह रही है और तुम अपनी जिंदगी में सुधार नहीं ला रहे हो। आबे हयात पी के आए हो, मरोगे नहीं, कब्र में नहीं जाना, क्या कब्र में नहीं सोना तुम्हें? एक बात याद रखना, दिल की सख्तियों पर कंधा कर लेना, जिस दिन मरोगे जिंदगी के किए हुए गुनाह याद आएंगे, एक एक कदम रुलाएगा तुम्हें। कब्र की तलखी और अंधेरे को देखकर तड़पोगे तुम, और जिस जलसे में तुम बैठे हो सारा तख्ती की तरह आंखों के सामने होगा, सब देखोगे, फिर किए हुए पर रोगे, काश हमने अपनी मस्जिद को इमामों का कहना माना होता, काश अपने जलसे में आए हुए उलमा के कहने पे अमल किया होता, तो आज कब्र में अंधेरा ना होता, आज कब्र में पसलियां ना दबती, आज कब्र में सुर हमारे ऊपर अजाब ना होता। किए हुए लम्हे लम्हे पर गम करोगे, मगर कफे अफसोस मलने से कोई फायदा ना होगा। सुनो सुनो,
عالم جو آج تمہارے سامنے تقریر کر رہے ہیں ان کی ذمہ داری ہے. امام جو منبروں میں کھڑے ہو کے سمجھا رہے ہیں ان کے سر پہ ایک سیرا ہے بلغوا انی ولو آیا کا، جو بندہ ہوا ہے کہ اگر ایک آیت کا علم بھی تمہارے پاس ہے وہ دوسروں تک پہنچا دو، ورنہ قبر سے اٹھو گے تمہارے چہروں کو بگاڑ دیا جائے گا. اس لیے یہ علماء اپنی ذمہ داری نبھا کے تمہیں سمجھاتے ہیں اور تم سمجھنے کا نام نہیں لے رہے ہو. میرے بھائیوں طریق مصطفیٰ اپنا لو، اپنی زندگی کے گناہوں سے رک جاؤ، اپنی غلطیوں سے رک جاؤ، اپنی بچیوں کو سیدھا راستہ دے دو، اپنے بیٹوں کو اپنے مرنے سے پہلے 5 وقت کا نمازی بنا دو. زندگی میں مال چھوڑنا کمال نہیں ہے، دولت چھوڑنا کمال نہیں ہے، بلڈنگیں چھوڑنا کمال نہیں ہے. رامپور بھیلا میں جس دن جنازے نکل کے جائیں تو ایک چیز اپنے گھروں میں چھوڑو، اور وہ چیز یہ ہے جس دن مرو تمہاری اولاد مصطفیٰ کی غلام بنی. بے شک سبحان اللہ، بہت خوب. خیال رکھ لو ان چیزوں کا. جس دن مرو گے کوئی دولت شہرت عزت بچائے گی نہیں، بلڈنگیں زمینیں بچائیں گی نہیں. ہاں ایک چیز ہے جو بچا لے گی، مرنے کے بعد اعمال کا رشتہ منقطع ہو جاتا. منقطع کا معنی رک جاتا. 3 عمل جاری رہتے ہیں. اتنے زور سے بولو. 3. نمبر 1 نیک اولاد. جی. جب نماز پڑھے گی قبر میں تیری سکون تجھے ملے گا. بے شک. نمبر 2 علم نافع. کسی کو اچھی بات بتا کے اگر تم مر گئے، جب وہ اس پر عمل کرے گا اس کا ثواب قبر میں تجھے ملے گا. بے شک. نمبر 3 اپنی کمائی ہوئی دولت، جی، اپنا کمایا ہوا مال راہ خدا میں اگر تم دے کے مر گئے قبر میں چلے جاؤ گے، مگر اجالا قبر کا قیامت تک ختم نہیں ہوگا. سبحان اللہ. اچھا اس کے فائدے بھی ہیں. ایک فائدہ بتا دوں میں، ابھی تمہیں دیر تو نہیں ہوئی ہے؟ سبحان اللہ سے اور سے بولیں گے. میرے رسول کے ایک صحابی تھے مدینے میں، ساری زندگی غریبی میں گزری. اچھا ایک بات اور بتاؤں، میرے نبی نے کہا مجھے غریبی بہت پسند ہے، اور دوسری جگہ نبی نے فرمایا مجھے غریب بھی بہت پسند ہے. تیسری جگہ نبی نے فرمایا مجھے ایمان بہت پسند ہے. چوتھی جگہ نبی نے فرمایا غریبوں کی مدد کرنے والا مجھے بہت پسند ہے. سبحان اللہ. 5ویں جگہ نبی فرماتے ہیں بھوکے کو کھلانے والا بہت پسند ہے. 6ٹھی جگہ نبی فرماتے جب کوئی پیاسا ہو تو اسے پیاس کے حالت میں پانی کا پیالہ دینے والا مجھے پسند ہے. 7ویں جگہ نبی نے فرمایا اگر کوئی بھٹکا ہوا ہو تو اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کے دروازے تک پہنچانے والا مجھے بہت پسند ہے. بے شک سبحان اللہ. اب اگلی بات سنو. میرے نبی نے ایک دیوانہ دیکھا اور دیکھ کر میرے آقا نے کہا، بدن پہ پھٹا ہوا کرتا تھا ان کے، بہت سیدھا لباس تھا ان کا. میرے نبی نے دیکھا اور دیکھ کر فرمایا کوئی ضرورت ہے؟ غور سے سنیے گا، کوئی ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا سرکار مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، ایک چیز کی ضرورت ہے سرکار. کس چیز کی؟ بولے آقا جب مروں تو میرا حشر آپ کے ساتھ ہو، کچھ نہیں چاہیے اس کے علاوہ، صرف آپ کے ساتھ میرا حشر ہو، اس کے علاوہ کچھ نہیں. میرے نبی کا وصال ہو گیا. ابو بکر کا دور آ گیا. ایک دن ابو بکر نے بھی بلایا اور بلا کر کہا کوئی ضرورت؟ کتنے اچھے انسان تھے. کہا کوئی ضرورت نہیں. گھر میں فاقے ہوتے تھے کئی کئی دن کے، چاہتے تو مانگ لیتے. کوئی ضرورت نہیں. ابو بکر بولے کچھ تو. کہا ہاں ایک ضرورت ہے. ابو بکر بولے کیا؟ بولے جب قیامت کا دن ہو تو میرا ہاتھ پکڑ لینا. سبحان اللہ. زور سے بولو بھائی. ابو بکر بھی چلے گئے. دور عمر کا آ گیا. ہزاروں لوگ بیٹھے تھے عمر کی عدالت میں، بیچ میں یہ غریب بھی بیٹھا تھا. حضرت عمر کی نظر پڑ گئی. نظر پڑی، حضرت عمر نے دیکھا اور دیکھ کر انگلی کا اشارہ کیا ادھر آؤ. چلے گئے عمر کے پاس. کہا ہاں عمر میں حاضر ہوں. حضرت عمر اندر گئے، خزانوں کی چابیاں اٹھائیں، اٹھا کر کہا حضرت دامن ادھر کرو. غریب نے دامن پھیلایا ہزاروں کے بیچ میں. ہاں لو عمر. حضرت عمر نے چابیاں ڈال دی کرتے پہ. چابیاں ڈال کر کہا نبی کے زمانے میں بھی غریب تھے؟ ہاں. ابو بکر کے زمانے میں بھی غریب تھے؟ ہاں.
میرا بھی دور آپ کا غریبی میں گزر رہا. بولے جی لو خوش ہو جاؤ. کیا بولے آج ہم نے تمہیں ایران کی گورنری دے دی. سبحان اللہ. کتنی بڑی بات ہے. پھر دھانی پہ قتل ہو رہے ہیں, ممبری پہ بھائی بھائی کو مار رہا. جی امیلے کون بننا ہے اور پارٹی تمہارے گاؤں میں ہو رہی ہے. تم مر گئے کس بیماری میں ہو, کس مصیبت میں ہو رہے. جسے ووٹ دے رہا ہے دے دے یار. پارٹی کس بات کی؟ یہ شیخ, یہ تراکی, یہ نائی, یہ قصائی, یہ بھڑائی, یہ پٹھان, یہ نمبردار, مر جا. تبیز لے گی یہ خان صاحبی کا گردن میں ڈال کے تبیز, اور قبر میں دکھا کر یہ فرشتوں کو ہٹ جاؤ خان صاحب ہوں. تو تیری نسلوں کو دیکھ لیں. جب چلے گا پتہ کتنا بنا زمیندار, مالدار, عہدیدار, خان صاحب, پٹھان. ایک چیز دے کے جائے گی قبر میں, صرف ایک چیز. مان لو اب بھی وقت ہے, اب بھی مان جاؤ وقت ہے. نکال دو یہ فطور اپنے دماغوں سے. قرآن سے پوچھو, قرآن تو بتا ہماری برادری کیا ہے. جی پوچھو قرآن سے. قرآن اللہ کا کلام ہے اور ہم سب اللہ کے بندے ہیں. بے شک. تو بتا. تو قرآن کہتا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اے انسان, تجھ کو ایک ہی مذکر اور ایک ہی مؤنث سے پیدا کیا گیا. مطلب ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا گیا. خاندانوں میں, قبیلوں میں, گروہ میں, طبقات میں تم کو اس لیے رکھا گیا لتعارفوا, تاکہ تیری پہچان ہو سکے. اب تم میں بڑا کون ہے, کون سی برادری بڑی ہے, کون بڑا ہے, یہ قرآن سے پوچھ. قرآن نے سب کی طے بنا کے ایک طرف رکھ دیا. قرآن کہتا ہے انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم. کہتا ہے قرآن اللہ کے نزدیک جو بڑا ہے وہ مالدار, عہدیدار, زمیندار نہیں ہے. سب سے بڑا مالدار اگر دیکھنا ہے تو متقی کو دیکھ لو, مصطفیٰ کے غلام کو دیکھ لو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نکال دو اپنے دماغوں سے یہ چیزیں, یہ فطور, یہ غبار نکال دو. جس کو ووٹ دینا ہے دے دو, جہاں دل کرے وہاں مہر لگا دو. آپس میں پارٹیاں مت کرو, جی مت لڑو آپس میں, مل جھل کر رہو آپس میں. کس کو کہتے ہیں؟ حضرت عمر بولے جاؤ ہم نے گورنری دے دی. اسمولی کے علاقے میں سنبھل کے آگے الیکشن ہوا پردھانی کا. جیسے ہی بلاک میں اعلان ہوا کہ پردھانی جیت گئے, پردھان چھناک مار کے جب باہر آیا ہے, لوگوں نے اٹھا لیا وہ جو سائیکل کے رم میں جو باندھتے ہیں نا وہ ہار پہیے میں, وہ جیسی پردھان جی کے گلے میں ڈالے. آپے سے باہر ہو گیا, خوشی میں اتنا پھڑک گیا کہ مر گیا. سنا تھا ہوگا تم نے, آیا تھا نہیں اخباروں میں, ہاں کہ بلوک میں ہی مر گئے پردھان جی. دروازے سے باہر نہ آیا, ہارڈ ہو گیا. ابے ایسی بھی کیا خوشی جی, کیا ہے, کیا اسی کے لیے جی رہا تھا تو, کیا بات تھی. اگر جیت بھی گیا تو کچھ تو برداشت کرتا, 2-4 دن کر تو لیتا. پردھانی گیٹ میں ہی پھیل گیا, ختم. اس کا مطلب یار کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. کوئی تو لالچ گھوم رہا تیرے کھوپڑے میں, جو اتنی خوشی منا رہا کیا گھر گھر میں جا کے راتوں کو بیٹھ بیٹھ کے بھئیے بھئیے کو لڑا رہا. کچھ تو ہے یار. اور اگر تجھے لالچ نہ ہوتا تو سیاست تو نبی کے عمر نے بھی کی ہے. ایک دکھا دے مدینے میں جس نے عمر کے جنازے پر کھڑے ہو کر یہ کہا ہو کہ حضرت عمر کی ذات سے ہمیں تکلیف ہوئی. جس دن جنازہ اٹھا حضرت عمر کا, پورے مدینے کے دروازوں سے آوازیں آ رہی تھی, آج اس کا جنازہ جا رہا ہے جس نے کبھی دریا کے کنارے کسی جانور کو بھی بھوکا نہیں سونے دیا. بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہے ہو, پڑوسیوں کے گلے کاٹ رہے ہو. کسی کے بیٹے کے رشتے میں اگر 1 لاکھ مل جا تو رات کو کھانا ہی نہ کھا رہا. بی بی کہہ رہی ہے کیا ہو گیا, کہہ رہا وہ
پتہ نا دل نہ لے رہا آج، دل کیا نہ لے رہا، حاسد ہے تو حاسد، ہاں بات صاف ہے، حسد کر رہا سانپ لوٹ رہا سانپ، سانپ لوٹ رہا سینے پہ، مل کیوں گئے؟ ہاں مل، اچھا ایک بات بتاؤ، اگر مل بھی گئے تو بھیا تیرا کیا ہو گیا؟ تجھے کیا پریشانی ہے؟ اگر کسی نے مکان بنا لیا تو تجھے دقت کیا ہے؟ اگر کوئی مالدار ہو بھی گیا تو تجھے پریشانی کیا ہے؟ اگر تجھے یہ ضرورت ہے کہ میں بھی ایسا ہی ہو جاؤں تو ایک کام کرو، وضو کرو، رات کے اندھیرے میں مصلی اٹھاؤ، اللہ کی بارگاہ میں مصلی پہ گر جا، خدا سے کہے مولا تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں، جہاں سے تو نے میرے پڑوسی کو دیا مجھے برداشت نہیں ہو رہا، اسی خزانے سے مجھے بھی دے دے۔ اللہ کی قسم اگر رو رو کے دعا کرے گا، ایک دن اللہ کی رحمت کو چلا لائے گا، خدا تیری خالی جھولی کو اپنی رحمت سے بھرتا نظر آئے۔ ایسے بن تب تو ہے ٹھیک، حسد کرنے سے کچھ نہ ملے گا۔ بھائیے تم کیوں کھڑے ہو گئے؟ سبحان اللہ بولو، تم ابھی جاؤ گے تو نہیں؟ تھوڑی دیر رکو، سبحان اللہ، دل سے بولو سبحان اللہ۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، حضرت عمر ان سے کہہ رہے ہیں لو ہم نے تمہیں ایران کی گورنری دے دی، سبحان اللہ بولیو، کتنی بڑی بات، تھوڑی سیاست، ممبری، پردھانی، امیلا، ایم پی، منتری بن جا آدمی، راتوں کو سوتا نہیں۔ ایران کی بادشاہت مل گئی تو معلوم ہے انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ رامپور بھیلا والوں جملہ سنو، اللہ کی قسم 1 سال تک یاد رکھو گے یہ جملہ۔ انہوں نے پتا پلٹ کے کیا کہا؟ چابیاں اٹھائیں، اٹھا کے کہا عمر شکریہ آپ کا، تم نے میری غریبی پر رحم کیا، مگر عمر بادشاہت کرنے، گورنری کرنے، حکومت کرنے مجھے ایران جانا پڑے گا نا؟ عمر بولے ہاں بادشاہت کرو گے تو ایران میں رہنا ہی پڑے گا، کہا تو پھر مدینہ چھوڑنا پڑے گا مجھے؟ عمر بولے بالکل۔ ہاتھ میں چابیاں تھی، ٹپ ٹپ آنکھ سے آنسو گرنے لگے، چابیاں اٹھا کے عمر سے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے بولے عمر پکڑو چابیاں۔ کہا کیوں؟ بولے یہ بادشاہت تمہیں مبارک اور مصطفیٰ کی چوکٹ کی فقیری مجھے مبارک۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نہیں چاہیے، ضرورت نہیں ہے اس بادشاہت کی جس میں مصطفیٰ کا مدینہ چھوڑنا پڑے۔ رامپور بھیلا والو جملہ سنو، اتنا جب کہا عمر رونے لگے، سامنے خود بھی رو رہے، ہزاروں صحابہ رو رہے۔ حضرت عمر بولے سنو سنو سنو۔ کہا کیا ہوا؟ کہا فیصلہ میرا نہیں، فیصلہ نبی کا ہے۔ صحابی تھے، غلام تھے۔ کہا عمر نبی تیرے لیے زندہ تو نہیں ہے، نبی میرے لیے بھی زندہ ہے۔ تو اس سے کہہ دیا نبی نے مجھ سے نہیں کہا۔ چلے گئے نبی کے بازار پہ، اس زمانے میں نبی کا گنبد نہیں بنا تھا، حجرہ عائشہ میں تدفین تھے میرے آقا، دروازہ لکڑی کا لگا ہوا تھا، سامنے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ آج بھی عمر سے باتیں ہوتی ہیں، مجھ جیسے غریب سے نہیں؟ زندہ مانا تھا نبی کو، سب بولتے تھے صحابہ جا کے، مجھ سے نہیں کہا۔ بے ہوش ہو گئے، گر پڑے، پڑے رہے، آنکھ لگ گئی، خواب میں مصطفیٰ آئے، سر چوما غلام کا، آقا کہا تیری غلط فہمی مٹانے آیا ہوں، سنایا ہے فیصلہ عمر نے، حکم میرا ہے۔ اٹھے، عمر کے دربار میں پہنچے، کہا عمر اب پہنچا دیا۔ کیوں؟ کہا اجازت مل گئی، نبی نے بنایا ہے گورنر۔ چابیاں لی، دوستوں کے ساتھ چلے گئے ایران، ملک روم کی طرف جیسے ہی روانہ ہوئے، ایران کی سیما جب قریب آئی، ہزاروں لوگ استقبال کو آ گئے۔ بڑے حسین گھوڑوں پہ آئے گا، کرفر سے آئے گا، بڑے اچھے لبادوں کے ساتھ آئے گا۔ ہزاروں لوگوں نے جب دیکھا، پاؤں میں لکڑی کی یعنی کہ کھڑاؤ، سر پہ پھٹا ہوا امامہ، بدن پہ ٹوٹا ہوا کرتا، اتر گئے جا کے گھوڑے سے۔ لوگ بولے کون ہے کون ہے کون ہے ذرا بتاؤ؟ کہا یہی ہے تمہارا بادشاہ۔ جب حالات
دیکھے سر سے اوپر تک، لوگ دیکھتے رہ گئے، پھر بھی لے کر پہنچے دارالحکومت میں، جیسے کہ یعنی تخت کے قریب گئے، آپ نے تقریر فرمائی، دسترخوان لگ گیا، ہزاروں رنگ کے کھانے دسترخوان پر رکھے تھے، لوگ جب کھانے بیٹھے تو نبی کا غلام بولا رکو، جو کی روٹی لاؤ پہلے، کیوں؟ کہا وہ میرے نبی کی سنت ہے،